جب سے آنکھ کھولی، جب سے ہوش سنبھالا، گھوڑے ہمارے گھر میں رہے. خوبصورتی کے لحاظ سے مارواڑی دنیا کا سب سے خوبصورت ترین گھوڑا ہے. جو ڈانس والے گھوڑے ہیں انہیں ڈانس کے شوقین ڈفرینٹ خوراک دیتے ہیں. جو نیزہ بازی والے ہیں ان کا ذرا اور انداز سے ہوتا ہے کیونکہ ایکسرسائز میں فرق ہے. الحمدللہ میرے پاس پاکستان کی ٹاپ کی ساری بلڈ لائنز موجود ہیں. اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ممتاز سانول، آپ دیکھیں اردو پوائنٹ. ناظرین، گھوڑا پالنا بہت پرانا اور بہت مہنگا شوق ہے. آج ہم موجود ہیں حسنین سٹڈ فارم تحصیل دیپال پور میں. ہمارے ساتھ حسنین سٹڈ فارم کے آنر موجود ہیں. ان سے پوچھتے ہیں گھوڑا پالنا کتنا مہنگا شوق ہے اور اس پہ کتنا جو ہے وہ وقت لگتا ہے، کتنے بندے لگتے ہیں گھوڑا جو ایک خوبصورت گھوڑا رکھنے کے لیے. اور ان سے یہ بھی پوچھیں گے کہ کون کون سی قسمیں ہیں ان کے پاس. ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام، کیا حال ہے جی؟ خیریت جی سے؟ الحمدللہ. بتائیے گا جی، آپ کے پاس کون کون سی قسم کے گھوڑے ہیں اور کہاں کہاں سے آپ نے خریدے ہیں؟ جی ویسے تو میرے پاس 3 بلکہ 4 نسلوں کے ہیں. اس میں مین جو دیسی ہماری بریڈ ہے وہ ہے، اور عرب مکس بریڈ میرے پاس ہے، تھارو میرے پاس ہے، اور مارواڑی. یہ 4 قسموں کے ہیں. اس میں یہ ہے کہ دیسی جو گھوڑے ہیں ان کی بھی ایک لمبی لائن ہے کہ اس میں آپ نیلی کے گھوڑے، راوی کے گھوڑے اور چنا جسے ہم بولتے ہیں، تو یہ دریاؤں کی جو بیلٹیں ہیں ان کے حساب سے ان کی بریڈ میں بھی تھوڑا تھوڑا فرق آتا جاتا ہے، ان کے قسموں میں، ان کے پرفارمنس میں. تو وہ اس لحاظ سے ڈفرینٹ. میرے پاس نیلی بھی ہے، راوی بھی ہے، اور چنا کی جو نسل ہے دیسیوں میں وہ بھی ہے. اور دیسی نسلوں میں میرے پاس الحمدللہ پاکستان کی جو ٹاپ بلڈ لائنز ہیں وہ میرے پاس موجود ہیں. اس میں یعنی کہ ان گھوڑوں کے بچے میرے پاس ہیں جو پاکستان لیول کے مشہور گھوڑے ہیں، نیزہ بازی والے بھی، ڈانس والے بھی. اور اس طرح مارواڑی میرے پاس اب 6-7 جانور ہیں. تو مارواڑی کا جو ہے وہ بیسیکلی کانسیپٹ ہمارے ہاں یہ ہے کہ یہ صرف انڈیا کی بریڈ ہے اور انڈیا میں ہی ہوتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. بیسیکلی یہ بریڈ پاکستان کا جو بارڈر کا ایریا تھا جہاں پہ انڈین اور پاکستانی اکٹھے تھے فینسنگ سے پہلے، تو اس کی یہ بریڈ ہے. اور پرانے اس کے شوقین راجہ مہاراجہ ہوا کرتے تھے، وہ اپنے جنگ کے لیے زیادہ جو ہے کیونکہ تیز ترار نسل ہے، خوبصورت ترین ہے، تو وہ استعمال کرتے تھے. اب ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں ہم لوگوں نے اسے اس طرح تیار نہیں کیا جس طرح باقی چیزیں ہم اپنی گنوا بیٹھتے ہیں. انڈیا میں اب بھی آپ پوچھیں تو وہاں پہ گائے ہماری ساہیوال نسل کی، ساہیوال کے حوالے سے مشہور ہے. تو انڈین اس میں زیادہ ذرا کرتے ہیں. تو انڈیا والوں نے اس پہ بہت ریسرچ کی، اس کے کراسنگ اچھی کی، اسے تیار اچھا کیا، اور اب انڈیا نے رجسٹرڈ بھی اپنے حوالے سے کروا لی. تو پوری دنیا میں یہ انڈیا کے حوالے سے جانی جاتی ہے. تو میں نے اس میں تھوڑی سی ریسرچ کی، اسٹرگل کی، تو الحمدللہ میں اس پہ کامیاب بھی ہوا. تو میں اب 6-7 جانور میں نے اکٹھے کر لی ہیں. میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ ہم جس طرح انڈیا والے اپنی محنت کر کے اپنی نسلیں تیار کر کے تو اپنے ملک کا نام روشن کرتے ہیں، ہم بھی اپنے جو شوقین دوست ہیں، شوقین بھائی ہیں، ان کے لیے اچھی نسلیں تیار کریں. میں بھی اصل میں بریڈنگ کے پرپز سے جو ہے وہ کرنا چاہتا ہوں. اصل میں شوق تو آپ کہہ لیں کہ بچپن سے ہی تھا، کیونکہ اب ہی سارا گاڑیوں کا، سڑکوں کا لائف جیسے تیز ہوئی ہے تو یہ ساری چیزیں سہولتیں میسر ہوئی ہیں. اس سے پہلے تو آپ کہہ لیں کہ سواری کے لیے ضرورت کے طور پہ گھوڑے ہی استعمال ہوتے تھے. باپ دادا سے ہی شوق چلتا آ رہا ہے، ہمیشہ گھوڑے ہمارے پاس رہے. تو یہ ہے کہ پہلے ضرورت کے طور پہ استعمال ہوتے تھے، اب ذرا شوق کے طور پہ کر رہے ہیں. تو اس میں پرانا شوق ہے، کوئی اس میں یہ نہیں ہے کہ میرا ایون کہ
پہلے تو ساری موومنٹ ہی آپ کی آنے جانے کی جو ہے وہ گھوڑوں پہ ہوتی تھی. تو جب سے آنکھ کھولی، جب سے ہوش سنبھالا، گھوڑے ہمارے گھر میں رہے. اس میں ایک تو خوبصورتی کے لحاظ سے مارواڑی دنیا کا سب سے خوبصورت ترین گھوڑا ہے. یعنی کہ جس بندے کو بالکل گھوڑے کی ہاؤ نو نہیں ہے اور بالکل شوق بھی نہیں ہے، وہ بھی اگر مارواڑی کو دیکھے گا تو اسے شوق پیدا ہو جائے گا. کیونکہ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے کان ملے ہوتے ہیں، اس کی گردن کی شیپ بہت اچھی ہے، باقی باڈی سٹرکچر بہت اچھا ہے، اور ویسے تیز ترار ہوتے ہیں. تو بیسیکلی تو یہ جو ساری سٹیٹس ہوتی تھیں خصوصاً پنجاب کی، تو اس میں راجے مہاراجے اپنے اسٹڈ فارم میں مارواڑی ہی گھوڑے رکھتے تھے. خوبصورتی کے لحاظ سے بھی زیادہ تھے، اور ویسے جنگی لحاظ سے یہ ہے کہ یہ دوسرے گھوڑوں کی نسبت زیادہ تیز ہے اور خوبصورت زیادہ ہے. میں آپ کو ابھی دکھاؤں گا بھی، اس میں ان کی شیپ باقی ہماری نسلوں سے ڈفرینٹ ہے. تو جو تھاروں کا میں نے بتایا وہ تو ویسے تھوڑا سا شوق کرتے ہیں، کوئی 2-4 رکھ لیتے ہیں. ایسے ہی عرب مکس وہ بھی 1-2 ہی ہیں. دیسی جو ٹاپ بلڈ لائنز ہیں الحمدللہ اس پہ ہم ریسرچ کر رہے ہیں، اس پہ ہم نے کافی سارے اکٹھے کیے ہیں. اب ہمارے پاس تقریباً کوئی 20-25 گھوڑیاں ہیں اور 6-7 گھوڑے، یعنی کہ 30 کے لگ بھگ جانور ہیں. خوراک کے لحاظ سے تو سیم ہے گھوڑے سارے ہی تقریباً، باقی ان کے خوراک کی ڈویژن اس لیے ڈفرینٹ ہے کہ جو ڈانس والے گھوڑے ہیں انہیں ڈانس کے شوقین ڈفرینٹ خوراک دیتے ہیں، جو نیزہ بازی والے ہیں ان کا ذرا اور انداز سے ہوتا ہے کیونکہ ایکسرسائز میں فرق ہے. باقی نارمل جس طرح بریڈنگ والے وہ تو پھر سارے ایک ہی تقریباً خوراک دے رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ان کا قیمت کے لحاظ سے واقعی کافی فرق ہے، کیونکہ آپ یہ دیکھ لیں کہ جو ڈانس والا گھوڑا ہے اس کا جو اچھے پاپولر بلڈ لائن ہے، وہ بچے جو ہیں وہ سال کے تقریباً 2-3 لاکھ میں جاتا ہے. باقی اس کی خوبصورتی اپنے کلر کے لحاظ سے ہے اور اس کی بلڈ لائن کے لحاظ سے. ایسے ہی آپ نکرے میں آپ چلے جائیں تو جو اچھے ٹاپ والے گھوڑے ہیں نیزہ باز، تو ان کے بچے 6-7 لاکھ میں بکتے ہیں سال کے. تو یہ گھوڑے کی اپنی شکل و صورت، اس کی بلڈ لائن اور اس کا کلر، یہ ساری چیزیں پھر اس کی ڈویژن کرتی ہیں کہ اس کا جو ہے نا قیمت کیا ہے. جسے میں چناغ کی کہہ رہا ہوں، دریائے چناب کی جو نسل ہے، تو یہ دیسی نسل کی گھوڑی ہے، نکرے کلر کی، اس وائٹ کو نکرا بولتے ہیں. تو یہ زیادہ پسند کی کلر جو ہے پسند کیا جاتا ہے. باقی بہت اچھی بلڈ لائن کی ہے، اور اب ماشاءاللہ کوئی 3-4 ماہ بعد یہ بچہ بھی دے گی، پریگننٹ بھی ہے. جو نر گھوڑے ہیں ان کے لیے تو آپ ایک بندہ آپ کو مخصوص کرنا پڑتا ہے گھوڑے پہ. تو باقی جو مادی ہیں، فیمیل جو ہیں، یہ کیونکہ ہم نے بریڈنگ تو پھر ظاہری بات ہے ان سے ہی کرتے ہیں، تو بریڈنگ پرپس کے لیے جو کرتے ہیں وہ تقریباً ہم 2 سے 3 جانوروں پہ ایک بندہ جو ہے نا وہ کرتے ہیں. باقی ان کی صفائی کا خاص خیال رکھا جاتا ہے. خوراک کے لحاظ سے سب سے آئیڈیل جو تصور کیا جاتا ہے وہ پروٹین سے جو جس میں سب سے زیادہ ہے، تو وہ لوسن ہم پورا سال استعمال کرتے ہیں گرین چارے میں. تو وہ ہم 3 سالہ لوسن لگاتے ہیں، اس کی کٹائیاں ہوتی رہتی ہیں ساتھ وہ چلتا رہتا ہے. باقی اس کے ساتھ اس کو جو چنے اور باقی مختلف قسم کے دانے جو ہیں گرینز کا وہ مرکب بنا کے، تو وہ ہم ایک خاص مقدار میں انہیں دیتے ہیں. ساتھ میں پھر شام کے وقت ان کا جو ہے نا آئل کا اور گھی کا، تو وہ مختلف یعنی کہ گرمیوں میں ڈائٹ تھوڑی سی چینج کر دیتے ہیں، سردیوں میں ذرا اور چینج کر دیتے ہیں. ساتھ دانہ بھی چلتا رہتا ہے وہ، اور جو گرین فوڈ ہے وہ بھی ساتھ چلتا رہتا ہے. خدمت خلق کے شعبے سے منسلک ہوں، تو اس میں ٹائم کا ذرا ایشو رہتا ہے. رائڈنگ میں میرا بچپن سے شوق ہے، وہ میں پراپر کرتا ہوتا ہوں. تو ڈانس کے لیے اور نیزہ بازی کے لیے آپ کو زیادہ ٹائم درکار ہوتا ہے، تو ڈانس کے لیے خصوصاً زیادہ، اور
نیزہ کا بھی یہ ہے کہ کیونکہ ہمارے ایریا میں نیزہ بازی نہیں ہوتی, وہ آپ کا پراپر گروپ بنا ہو تو پھر ہے. میرے دوست سارے دور دور سے ہیں, سرگودا, جھنگ, گجرات, جیلم, پنڈی, یعنی کہ جو ایک ہب ہے نیزہ بازی کا. اور راوی کی جو ہماری سائڈ والی بیلٹ ہے, یعنی کہ راوی کے اس پار سے لے کے آپ کو پنڈی تک اور آزاد کشمیر تک آپ کو ایک ٹوٹل شوق ملے گا نیزہ بازی والا. اور راوی کی جو ہمارے والی بیلٹ ہے وہاں سے لے کے اور یہ نیلی کا پورا بیلٹ انڈین بارڈر تک, یہ آپ کو بیلٹ ملے گی ڈانس والی. اب ٹائم کا ذرا اس میں ایشو ہوتا ہے. دوست میرے دونوں سائڈوں پہ یہ شوق ڈانس کا بھی ہے, نیزہ بازی کا بھی ہے, تو اب کیونکہ ٹائم کی ذرا شارٹیج ہے اس وجہ سے پھر وہ پراپر میں اب کبھی کبھی رائڈنگ ہی کر لیتا ہوں, ٹائم نہیں نکال. آپ اس سے خود اندازہ لگا لیں کہ یہ تقریباً کوئی 6-7 لاکھ کی ایک آئٹم ہے یہ جو آپ کے سامنے کھڑی. تو ایسے ہی بچے جو ہیں, جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ وہ بلڈ لائن کے لحاظ سے ان کی قیمت ہوتی ہے, ان کے کلر کے لحاظ سے, تو یہ بہت مہنگا شوق ہے. تو باقی یہ ہے کہ سب سے بڑی بات, گھوڑے بھی ایک مشہور کہاوت ہے کہ یہ آپ کو پیسے سے نہیں ملتے, آپ کو نصیبوں سے ملتے ہیں. تو بلڈ لائن جو ہے وہ بھی آپ نصیبوں سے اکٹھی کر پاتے ہیں. الحمدللہ میرے پاس پاکستان کی ٹاپ کی ساری بلڈ لائنز موجود ہیں. اب بچے بھی آ رہے ہیں, ان کے آلریڈی بچے ہیں بھی. تو میرا بھی اصل میں شوق یہ ہے کہ ایک تو اپنا شوق پورا ہوتا ہے, سیکنڈلی جب میں نے شوق کو تھوڑا سا بڑھایا تو اس میں پھر میرے لیے یہ ہوا کہ مجھے جا کے بڑا ہوا بھی, جو جینون شوقین ہیں انہیں بڑی پرابلمز آتی ہیں. کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک تو گھوڑا جس کی بلڈ لائن شو کی جاتی ہے, جو بیچنے والے ہیں وہ اوریجنل بلڈ لائن شو کسی اور کی کرواتے ہیں, ہوتے کوئی اور ہیں. تو مجھے یہ ہوا کہ میرا شوق پورا ہوگا اور دوست میرے ساری لائنوں میں ہی ہیں, کم از کم انہیں پیور بلڈ لائن وہ ملے. میرا شوق اصل میں یہ ہے کہ میں چیزوں کو جو ہے نا اچھی تیار کروں. باقی دوست ہیں انہیں کوئی گفٹ کر دیتے ہیں اور دوستوں کے لیے تیار بھی کرتے ہیں, اپنا بھی شوق پورا ہوتا رہتا ہے. گھوڑے کے پوائنٹس جو ہے نا وہ ویسے 16 بند گنے جاتے ہیں. تو پوائنٹس جو ہوتے ہیں جس میں گھوڑا اچھی باڈی کا یا اس کی سلیکشن ہوتی ہے, اس میں گھوڑے کے کان ہوتے ہیں, اس کی آنکھ ہوتی ہے, اس کی فیس, اس کی گردن کا, اس کی چھاتی کا, اس کے سم, اس کی نلی کا, کمر کا, پٹھے, دم, یہ سارے پوائنٹس اس کے ہوتے ہیں. ان کی بنا پہ اس کی خوبصورتی اور اس کو زیادہ پوائنٹس اور کم دیے جاتے ہیں. اس گھوڑے کی نسل بھی بتائیے گا, اور یہ بھی بتائیے. یہ پیور دیسی نسل کا ہے جی. یہ بھی فیمیل ہے اور پریگننٹ ہے. یہ ایک نیزہ بازی میں بہت مشہور ذل نرگانے والا گھوڑا تھا. تو یہ وہ ذل نرگانے والے گھوڑے کی بلڈ لائن سے ہے. تو بہت ہاٹ اور کمال قسم کا پسند کیا جاتا ہے یہ بلڈ نیزہ بازی میں. تو یہ بہت اچھی ہے. اس پہ میں نے اب کراس بہت اعلیٰ گھوڑے کروائے ہوئے ہیں. میرے پاس ایک بہت ہی شہزادہ آف نہنگ بڑا مشہور گھوڑا تھا, اس کا بچہ ہے شولا, تو اس سے یہ کراس ہے. یہ بھی 7 ماہ سے پریگننٹ ہے. انہوں تسی اگر غور نال دیکھو نا تو یہ کن اپنے جڑے نے وہ کراس کرن گے, یعنی کہ اوپر نیچے چڑھان گے. اور انہاں دی گردن دا جو سٹائل ہے عام گھوڑیاں تو ڈفرینٹ ہے, کناں دا سٹائل ڈفرینٹ ہے, چال انہاں دی ٹوٹل ڈفرینٹ ہوندی, تو یہ زیادہ اٹریکٹیو ہوندے ہیں. ہن ماشاء اللہ وہ میرا دوسرا جڑا گھوڑا ہے اندر نالے بھی کراس ہوئی بھی ہے. ہن بچہ مارواڑی دے گیا تو تسی دیکھے جی کہ بہت کلاس بریڈ ہے اور بڑی نایاب. اس وقت ان کی قیمت کنی ہوئے گی جی؟ یہ اس وقت تقریباً کوئی 10 لاکھ روپیہ, کیونکہ انڈیا ٹوٹل ریڈی کر لینے تو بہت اتنے چلے گئے نا, وہ کروڑاں گل کر دیں تو جڑے اچھے گھوڑے نے. اور جو ان مارکیٹ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਨਾ ਕਿ ਸ਼ੋ ਲੈਵਲ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਿਓਰ ਮਾਰਵਾੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ सही ਤੇ ਪਿਓਰ ਮਾਰਵਾੜੀ ਜ਼ਰਾ ਡਿਫਰੈਂਟ आइटम है सर। जी नाज़रीन, आपने देखा घोड़ा पालना जो है वो एक शौक़ है और शौक़ के साथ साथ एक इल्म भी है। घोड़ा जो है पालने के बाद हम उससे घुड़सवारी कर सकते हैं, नेज़ाबाजी कर सकते हैं और मेलों में नचा भी सकते हैं। ये बहुत अच्छा बिज़नेस भी हो सकता है। इसको फार्मिंग की सूरत हाल में करें तो ये बहुत महंगा बिज़नेस भी हो सकता है। एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। देखते रहिए उर्दू पॉइंट। बहुत बहुत शुक्रिया।